بولې پلار غریب څه ګناه کړی مور خو دې پیغولي کله سید دوای د پلار غریب څه ګناه کړی پلار دې کوم خاطه کې واچاو ماں کا حق ہے اور ماں کی دعا سے ہی اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کی جو جنت ہے نا بچوں کی جنت والدین کے قدموں میں ہے ماں کے قدموں میں ہے اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے جب اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہوئی تو ماں کی جنت بھی تو کہیں نہ کہیں ہوگی نا ماں دیتا جنت خود مور قدموں کے سوئی دی اولاد دی مور جنت چیری دا رسول اللہ یہی دی جنت دی خاون پا قدم یعنی تا دی پلار اب میری اور آپ کی جنت تو ماں کے قدموں میں ہے ماں کی بھی تو آخر جنت ہے نا اس کی جنت کہاں ہے حضور نے فرمایا اس کی جنت تیرے باپ کے قدموں میں ہے تو ماں کو راضی کرے گا تو سمجھ لے تو نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے اور تیری ماں کی رضا پر تیرا رب تجھ سے راضی ہوا اور تیری ماں کو کیا کرنا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ تیرے والد کو راضی رکھے یعنی اپنے خاوند کو راضی رکھے وہ اپنے خاوند کو راضی رکھے گی تو اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائے گا اس کے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے اولاد کے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے عزیز دوستو جہاں پر ماں کے لیے دعا کرتے ہو وہاں پر باپ کے لیے بھی دعا کرو جہاں پر ماں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہو باپ سے بھی دعائیں سمیٹنے کا اہتمام کیا کرو نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اپنے باپ کی شکایت لے کر آج کل بھی پناست مجمع کی قیدے سی دچا پزڑ کی سل سوالو نہیں سیارا لپلا رسر خوز ڈی رکھے گڑا کم خوشتل دی کمی کمی اپکتو اجازہ رکھ نو مطلب قیدے سی دی ڈیرو پزڑ کی دا خیالی سی لپلا رسر خوز ڈی رکھے گڑا کم خدمت کما عزت کما احترام کما دا کما خواہ کما خپلار مخلو رکھ نرا سرکی قیدے سی دی چا پزڑ کی دا سوالی لمور سر خوز ڈیری کھے گڑی کم خدمت کم احترام کم خو لیکن مور دوا نرا تکی شیرا را تکی خنرا سرکی نو بیا دی چشای دا اولاد راسی لپلار سر دی اولاد والچلن نکی سکم دی اولاد یو حق کی دی مور و لپلار سر مقابلہ بازی کی کہا گا یو ٹکے ارتکی دی پا مقابلی کی دو ارتکی کہا گا یو سخت ٹکے ارتو کی دی پا مقابلی کی لس ارتو کی وائر وار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جوان آیا اس نے شکایت کی اپنے باپ کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ میرا باپ مجھ پر ظالم ہے یا رسول اللہ میں محنت کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں مال کماتا ہوں میرا باپ میرے مال میں سے میرا حصہ نہیں دیتا بلکہ میری کمائی سے لے کے وہ کھاتا ہے استعمال کرتا ہے ضروریات کو پورا کرتا ہے یا رسول اللہ فضول خرچ کرتا ہے وہ شکایت لے کے آیا اور میرا حق مجھے نہیں دیتا حضور نے جب یہ شکایت سنی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس نوجوان کے والد کو اس نوجوان کے باپ کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ اسے پیغام دو کہ اللہ کے محبوب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو خلا ہے جو ناراضگی ہے اس کی صلح کر دی جائے ان کی صلح کر دی جائے ان کی جو ناراضگی ہے اس کو دور کر دیا جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا حضور کے غلام گئے اس نوجوان کے والد کے پاس ڈیرے پغور سروار ہوئی کہ دے سے مختبمو مروی دلی لماجی وہ دے قبل ادا گڑی کلا کلی سڑی تا نہیں معلوم انہن بدے قبل ادا وقتی وائر ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حکم کے مطابق صحابہ گئے اس بزرگ کے پاس کہنے لگے کہ آپ کو اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں اس بزرگ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو کیوں بلا رہے ہیں وجہ کیا ہے کیا معاملہ ہے کیا ماجرا ہے تو صحابہ نے عرض کی اس بزرگ سے کہ آپ کے بیٹے نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کی ہے آپ کی ناراضگی کا اظہار حضور کے دربار میں فرمایا کیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ پہ ظالم ہے میری کمائی سے لیتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے میرا حق مجھے نہیں دیتا میرا باپ مجھ پہ ظالم ہے آپ کی شکایت حضور کی بارگاہ میں اس نے لگائی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا بیٹا ہو کر میری شکایت لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا ہے میری شکایت اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں لگا دی ہے مجھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بدنام کر دیا ہے صحابہ کے سامنے میری شکایت لگا دی ہے تو اس بزرگ نے کہا یہ کو تھوڑی گٹ کر دی
اس بزرگ نے کہا کہ آپ چلیں، میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ جب صحابہ چلے گئے تو وہ بزرگ راستے میں چلتے چلتے، چونکہ کمزور ہے، سفید داڑھی ہے، عمر بڑی ہے، تو راستے میں اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میرا بیٹا تھا، میرا بچہ تھا، اس کو میں نے بچپن سے پالا بڑا کیا، اس کی شادی کی، اس کا سارا اہتمام بندوبست، جو اس کی ضروریات تھی وہ میں نے محنت کر کے، کوشش کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے، اس کے سارے ارمان میں نے کوشش سے پورے کیے۔ اب میں چونکہ کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میری امیدیں اپنی اولاد سے تھی کہ یہ مجھے سنبھالے گی، میرا سہارا بنے گی، لیکن افسوس میرے بیٹے نے میری شکایت رسول اللہ کی بارگاہ میں لگا دی ہے۔ تو راستے میں چلتے چلتے اس بزرگ کے دل میں افسوس اور نا امیدی کے اشعار آئے۔ اس نے دل ہی دل میں اشعار پڑھنے شروع کر دیا۔ پختیو کہ نا امیدی شیرو نا ہوئل پلزوئی لپارا، اس نے دل ہی دل میں اس نے اپنے بیٹے پر افسوس کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ زبان پر نہیں ہے، دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے۔ پر میں قربان جاؤں محبوب نبی کی شان پر، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر فرمایا محبوب سونیا جب وہ بابا جی آپ کے پاس آ جائیں تو پہلے بیٹے کی بات کو نہیں سننا، پہلے اس بزرگ کی بات کو سننا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، پہلے اس کی بات کو سننا ہے، اور سننے کے بعد اسے کہنا ہے کہ راستے میں آتے ہوئے اس نے جو اشعار پڑھے تھے اپنے بیٹے کے لیے دل ہی دل میں، اس نے جو شعر پڑھے تھے افسردہ ہو کر، نا امیدی کے، اس نے افسوس کے جو شعر اپنے بچے کے لیے پڑھے تھے، وہ شعر اس بابا جی سے ضرور سننے ہیں آپ نے کہ اس نے شعروں میں کیا کہا ہے۔ چلتے چلتے جب وہ بابا جی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سلام عرض کیا، حضور نے پہلے اس نوجوان کی بات کو نہیں سنا، پہلے اس بزرگ سے کہا کہ آپ بتائیں کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ اور بابا جی راستے میں میرے پاس آتے ہوئے آپ نے راستے میں دل ہی دل میں کچھ شعر پڑھے تھے، وہ شعر تو ذرا مجھے سنا دیں۔ سبحان اللہ محبت سے کہیں دے دیر اڑتا جو بس وہ حیران سوئی شعر نہ خبل انسان نے دیر وی دلی دی اللہ نبی بخبل دربار کے ناس از پلار کی را روانم درد قربان سمغه دما شعرونه ملاله د جن دی پټ کړي دما شعرونه پیوار ویدل۔ اللہ کے محبوب نے جب یہ سوال کیا کہ آپ نے جو رستے میں میرے پاس آتے ہوئے آپ نے جو شعر پڑھے تھے وہ شعر تو ذرا مجھے سنا دیں۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یا رسول اللہ میں آپ کی عظمت پر قربان ہو جاؤں، یا رسول اللہ میں آپ کی شان پر قربان ہو جاؤں، یا رسول اللہ وہ شعر تو مجھ سے میرے رب کے سوا کسی نے نہیں سنے، میں نے دل ہی دل میں پڑھے تھے، سننے والا بھی قریب کوئی نہیں تھا، یا رسول اللہ آپ کی شان پر میں قربان، میرے رب نے وہ شعر بھی آپ سے نہیں چھپائے، وہ شعر بھی آپ کو سنا دیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا وہ شعر تو سنائے، وہ شعر آپ نے جو پڑھے تھے اپنے بیٹے کے لیے، وہ شعر بڑے دراز ہیں۔ ان اشعار کا، ان شعروں کا میں آسان سا ترجمہ آپ کو پنجابی زبان میں کر دیتا ہوں۔ وہ بزرگ رو رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں شعر یہ پڑھے سی، اے والے شعر پڑھے سن، یا رسول اللہ میں دل ہی دل دے اندر کہہ رہی سی کہ پترا جدو تو بچہ سی چھوٹا سی میں تینوں پالیا، تینوں بڑا کیتا، تیری تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھا، تیری بیماری نو اپنی بیماری سمجھا۔ سنے جدو رات نو اٹھ کے تو روندا سی اپنے بیٹے واسطے شعر پڑھن، رات نو اٹھ کے تکلیف یا بیماری دی وجہ تو جدو تو روندا سی، پترا تیرے روون دی وجہ تو مینوں بھی نیند نہیں سی ہوندی، پترا تیری بیماری دی وجہ تو میں تیرا والد بھی بیمار ہوندا سی، پترا جدو کھاون پیون دا کوئی سامان میرے کول آنا میں اپنے آپ نو بھکا رکھ کے او سامان کھاون پیون دا تینوں پیش کر دیندا سی، تینوں اپنے ہاتھ نال کھلا دیندا سی، خود بھوک پیاس نو برداشت کرنا لیکن تینوں کدی بھوکا پیاسا نہیں سلایا۔ پترا جدو تو بیمار ہونا تیری بیماری دی وجہ تو میں بھی بیمار ہوندا سی، جدو تو غمگین ہونا تیرے غم دی وجہ تو میں بھی غمگین ہونا، راتاں نو تو نہیں سونا، پترا تیری بے آرامی دی وجہ تو میں بھی بے آرام ہوندا سی، نیند نہیں سی کردا، سوندا نہیں سی، تیری بیماری دی وجہ تو میں بھی بیمار ہوندا سی، اور پترا تینوں میں آرام دیون واسطے، تکلیف تو بچاون واسطے خود اپنے آپ نو تکلیف وچ کر کے، تکلیفاں برداشت کر کے تینوں آرام دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور تیری ہر جائز حاجت نو پورا کیتا ہے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، جس بھی طریقے دے نال تینوں سکون میسر کیتا، خود بے سکونی برداشت کیتی تیری رضا دی خاطر، تیری خوشی دی خاطر۔ پترا اج میں بڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا،
میری امیداں تیرے لئی سی کہ میرا پتر جوان ہو گیا، مینو سہارا میرے واسطے بنے گا، مینو کھواوے گا، مینو پیواوے گا، میرا خیال رکھے گا۔ پر پترا افسوس تیرے ہوتے، بجائے کہ تو میری خوبیاں جا کے حضور نو دسے تو میری شکایت لے کے آ گیا۔ تو شکایت حضور دی بارگاہ دے اندر لگا دیتی۔ جدو اس بزرگ بابا جی دے اکھاں چ آنسو آئے، رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال نبی دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ حضور نے رونا شروع کر دیتا اور لجپال نبی نے فرمایا، اس نوجوان سے فرمایا کہ نوجوان باقی باتیں چھوڑ دے، یہ بتا یہ بابا جی تیرے کیا لگتے ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، میرے ابا جی ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ فرمایا بیٹا یہ بتا تو ہے کس کا؟ یا رسول اللہ میں اللہ رسول کے بعد میں اپنے باپ کا ہوں، یہ میرے والد ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، میں اپنے والد کا ہوں، اپنے باپ کا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹا نہیں، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولے۔ تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تیرے باپ کو، تیرے والد کو اختیار ہے تیری دنیا میں، وہ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے تیرے مال سے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ خرچ بھی کر سکتا ہے، وہ کھا پی بھی سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول تجھے اس بات کا اختیار نہیں دیتا کہ تو اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، اسے ڈانٹے، اس کی شکایتیں لگائے، یہ اس کا تیرے اوپر حق ہے۔ تو کمائے گا، تیری کمائی سے وہ اپنی حاجات کو پورا کر سکتا ہے، نیک جائز حاجات کو وہ پورا کر سکتا ہے، تیری کمائی سے لے بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے۔ تو بھی اپنے باپ کا ہے بیٹا، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین کو گھروں میں ایک مزدور، ایک لاچار اور بے اختیار قسم کا بندہ بنا کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کو با اختیار اور عزت اور وقار کے ساتھ زندگی فراہم کرنے کا ایک موقع نہیں، ایک اپنے آپ کو غلام بنا کے پیش کرنا چاہیے والدین کے سامنے۔ جو اپنے والدین کے سامنے جھک گیا، رب کعبہ کی قسم خدا اس کو کسی دنیا دار کے سامنے جھکنے نہیں دے۔ سبحان اللہ۔ جو والدین کے سامنے جھک گیا، جو اپنے باپ کے سامنے جھک گیا، جو اپنی ماں کے سامنے جھک گیا، جو جوان اپنے استاد، اپنے مرشد کے سامنے جھک گیا، میرا رب اسے کسی دنیا دار کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ جو لوگوں کے سامنے جھک کے باتیں کرے، لالچ میں آ کر کسی بھی وجہ سے، اور والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، بے قدری کرتا ہے، چاہے دنیا کتنی ہی اکٹھی کیوں نہ کر لے، میرا رب اسے عزتوں سے نہیں نوازے گا۔ نہ اس کے اٹھنے میں عزت ہوگی، نہ مجلس میں آنے جانے کی عزت ہوگی، محفل میں بیٹھنے کی اس کی عزت نہیں ہوگی، اس کا وزن کم ہوگا۔ وزن کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وزن کے حساب سے کم نہیں، اس کی عزت کم ہو جائے گی، دنیا کے اداروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اس کی عزت نہیں رہے گی، اس کی الفاظ میں وزن نہیں رہے گا، اس کی زبان میں وہ چاشنی نہیں رہے گی، اس کا وقار، عزت ختم ہو جائے گا۔ جو اپنے والدین کو بھی عزت کرے گا۔ عزیز دوستو، جس کو اس دنیا میں عزت چاہیے، جس کو اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو کے اٹھنا ہو، وہ کیا کرے؟ اپنی ماں کے سامنے جھک جائے، اپنے باپ کے سامنے جھک جائے۔ رب تعالیٰ اسے کسی کے سامنے جھکنے نہیں، کسی کے سامنے اس کو جھکنے نہیں دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ عزت اور وقار والی زندگی عطا فرمائے گا۔ یو خبر و پښتو کی در توکم اکثر خلق ځوانان دموږ د دموږوالو خبره پښتو کی دموږ خبره د پښتو کی به وکړو. اکثر از ځوانانو ته یامه الله تعالی چې کوم رزق راکوي او عزت راکوي، دا ټوله د مور او د پلار یو وسیله ده، رابسي دوا ده د الله تعالی په حضور کې. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څو جان یاد کړي دي، اشخاص یاد کړي چې د هغو دوا نه ردیږي، که دوا وکړم قبوله ده، که بدوا وکړم قبوله ده. یو مسافر سړی چې درته راشي دوا ځینې وغواړه، رسول الله یې سوال قبلي سي. یو مظلومه سړی چې په ده باندې خلک ظالمان چې ظلم پرې وکړي، زړه یې ودردېږي، هغه که لاس پورته کړو که شیرا وکړم قبوله ده، که دوا وکړم قبوله ده. مریض سړي ته ورغلې، هغه بېوسه لاچاره پروت ده، مریض د پوښتنې ته یې ورغلې که لاس درته پورته کړو زړه در ځینې ښه سو، نو هغه د مریض سړي سوال الله تعالی د تا لپاره قبلوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې چې مور او پلار هم دغسې وړ دي، که لاس درته پورته کړو قبوله ده، که لاس درته پورته کړو که دوا وکړم قبوله ده، که شیره درته وکړم قبوله ده. نو تاسې کوشش کوئ مور او له پلاره جای د دې چې بددعا لا شیره ټوله کوي، تاسې دواوې ځینې ټولې کړئ انشاءالله. وایي
لږ بزوټه انشاءالله د مور او پلاره ځینې دوا ټوله کوي. دوا به په څه طریقه ټولوي؟ دوا خو په داسې طریقه نه ټولېږي چې له باره ما ورته رالو ستړي او بیا سیخ پې تېرېږو هغه سلام هم نه ورچوو خپل جې ته ځان رسوو بس اته کورې 10 غنټې مجلس هم سړی فرق نه ورکوي. مور او پلار دې بیا ځي پرېږدي مجلس ته نه ورځي د دوی د زړه هغه یو محبت له اولاده سره دوی زړه غواړي چې له اولاد را سره کښېني یو خبرې ورسره وکړو د دوی والیوارو خپل یې ورته وکړو نو ما ورته هغه موقع نه ورکوو په جای د دې چې دوی د زړه هغه خبرې وارو الټه موږ دوی او تاسې دوی ته تنګي ورکوو یو تکلیف ورکوو یو داسې الفاظ ورته یایو نو چې د دوی زړه پرې خراب سي. تاسې کوشش وکړئ سپین ږیري داسې وړي سپین ږیري مسیران چې څرنګه سړی سپین ږیری سي عمر په تقاضا عمر په حساب باندې د ده عمر زیاتېږي یره مبارکه یې سپینه سي نو تاسو به تجربه کړي دغه سپین ږیري زړه لکه د کم کړه سي داسې وړي دا هم په کمه خبر باندې خوشحالېږي ډېر زر خوشحاله سي او بیا ښه ورسره که په ډېرو ښېګړو رادوري په کمه خبر باندې خفه کېږي زر نو تاسو به د دوی د زړو خیال ساتئ ځکه دا د ما خبره نه ده چې د ملا د قاري د پیر خبره نه ده. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې که چیرې تاسې غواړئ چې له تاسې جنې رب تعالی خوشحاله سي درجې راضي دي سي د دو جانو سردار یې د الله تعالی رضا یعنی خوشحالي د مور او د پلار په خوشحالي کې پرته د الله تعالی خوشحالي رسول الله یې د والدینو په خوشحالي کې پرته ده مور او د پلار په خوشحالي کې پرته دوی خوشحاله کوي الله درجنه خوشحاله ده دوی راضي کوي الله درجنه راضي ده الله دې نو کې کم دوی ناراضه کړلو نو خدای ناراضه کوي. د دماغ مګوال څه کې اکثره خلک چې کله دی رالوی سي له مخه ډېره یا بچیانې کورې وادی چې مور او د پلار دته هیله پیدا سي چې یاره اوس خو مې زوی رازڼی سوی نو د ما اوس د څه شي خواري ده زوی مې رازڼی سو بس زوی به مې ساتي پام به را سره کي دی بل ورته یې ما ته به د ګوډل را جلا کړی و خفه خو مې نه کړاست نسته پروازه مې وټ نه درجې غواړم نو یې اوس به دې اتې زه به دې زه ابا اتې به دې زه دی خو اوس ورسېدوی یو شی هم نه یې ته ګرانه تا ته که الله تعالی عزت درکړی تا ته که الله تعالی یو پیسه درکړي که تا ته الله تعالی یو مقام درکړی دی دغو سپین ږیرو دوا یې درکړی ده اوس یې تا ته هیله پیدا سوه سپین ږیری د اوس کټایي نه سوی کړی دی ایسته ځینې جلا کېږي اوس دی توبری او کږی نشي په مټه کولی چې دی به ونې راډنګوي دی به خاورې بارئ اوس به یې ته ساتې ته به یې ساتې ډېره د شرم خبره نه ده یو سپین ږیری پلار په خپله یوه مټه باندې 10 زمن رالوی کړي ودونه ورته وکړي خفه مې کړاستې لکه چې ځوانان او خفه سي یې زه خو سپینه خبر درته کم په خپل یو سر باندې 10 زمن رالوی کړي راوی ساتي ودونه ورته وکړي کاروبار ورکړي راوی ساتي ډېره د شرم خبره نه ده هغه 10 سره یو پلار نشي ساتلی شرم خبره خو ده قسم په خدای ډېره د شرم خبره ده ځان بیا ډېر ښاغلی یو ډېر پیاوړی یو ډېر غیرتمند یې بولي زه هم درېغه به ډېر بېکاره بل نه دا بېکاره ټکی لیک ګزارې وال ده اب سخت ټکی به نه ورته کم درېغه به ډېر بېکاره نه وي چې د پلار د ته هیله پیدا شوه د مخ په بله خوا جنې واړه اوس یې برداشت که اوس نرسه دلته به ته تکړه کېږې د پلار خبرې به برداشت یې د دې بیماري ته به ګورې د ده زړه ته به ګورې او که یورې دوا درته وسوله کور به قرار ناست یې ته به پیپیز هم نستا د دنیا را روانه له کومه خوا او که یورې د زړه درجنې بد سوی شپه منډې وهه ورځ منډې وهه خاورې بادوه دغه خاورې او ته به یې ولاکه د یوه سره دوه کړل یوه دوه معنا دغه نه ده چې یوه دوه به نه درجخه مطلب مې دا ده بې برکتي به دي په مال کې به دي بې برکتي د اولاد له خوا بې برکتي ناجوړه به یې پریشانه به یې په تکلیف به یې د دوی خدمتونه که دې کړلو په دې دنیا کې به هم عزتمند یې په آخرت کې به هم عزتمند یې مور او د پلار قدر وپېژنئ مور او د پلار هر سړی خپل زړه ته وګورئ څوک خپل بچی په اور باندې لورئ څوک خپل بچی په تکلیف باندې لورئ هېڅوک هم خپل اولاد څرنګه چې په تا باندې خپل اولاد ګران ده دغسې ته په خپل مور او پلار باندې ګران یې د دوی د زړو خیال وساتئ تکلیف مه ورکوئ اکثره زه یوه خبره کم خلک ټوکه جنې جوړه کړي د ما په خبرو کې ټوکې ډېرې کمې په هغه کې یو سبق پروت خلک یې د خندې په خوا وړی خو زه د سبق په هغه ورته یم مور او پلار چې سپین ږیري سي نو دا سپین ږیري اکثره کله خو لا به په ملا دړي لا به په پښو دړي لا به ناجوړی نو له عمر په حساب سړی ناجوړه کېږي ځوانان هم ناجوړه کېږي نو سپین ږیری خو چې نه یې ناجوړ هم د سپین ږیروالي له وجه د عمر له وجه نو ده کې څه تکلیفونه وي دوایي یې پکاري ډاکټر به یې پکاري نو که چیرې ورته وویل چې زوی هغه د 10 روپو یو پته خو د ګولۍ راته راوړه
نو دای لش په خپل پلار ته ګېډې ورکوي، نن یې راوړم سبا یې راوړم بله ورځ یې راوړم. دیغه سړي چې خپل سکه پلار ته د 10 روپو د ګولیو پته نسي راوړی د دردو والا، بله ورځ یې له مخه ډېر یا خوا کې لا خو سر راشي د 10,000 روپو پسو پرځولی. سمجھ ته نو واګئ هلته د 10 روپو پته نسي راوړی، هلته یې د 10,000 پسه زه یم د 20 ورته وپرځوه. نه دې منې کوم چې یو عزتمن سړی درته راغو عزت ورکړه، بلکل یې ورکړه، د 20 خدای به وس درکړی، خو لیکن هلې خو د 10 روپو پته والا اکې و در باندې جنت خدای درکوي کې لاس پورته کوي، رحمتونه خدای در باندې وروي، برکتونه درکوي. دلته دی تا د ایمان خطره ده، دلته کې لاس درته پورته کو شیرای درته وکړه، دنیا دې خرابه سو آخرت دې خراب سوی. دلته هم پام وکړه ورې د 20,000 والا لال کا، خو د الله بنده دومره خو مطلب لکه مقناطیس به بله خوا مک شي زاول دې دوی یک در باندې درته مې قربان کې سبحان الله وایي خپس واسطې خیر نسته پروا، خو که یو سړی عمل پې وکم چا والا د زموږ ټولو به خیر نصیب کړي. نو هلته خدمت یې وکړه، بېشکه خدمت یې وکړه، د 10 بجې د 20 ورته حلال کا، خو شاته چې مړه سي او بیا ته فروټ او میوې پسې خیراتوې، دغه میوې په ځوند کې پې وخوره په پلار باندې، په ځوند کې پې وخوره په مور باندې، په ځوند کې ورته راسه چې 10,000 دې وګټلې په 10,000 کې 200 روپۍ نه قیامت در باندې راځي که ته له کور له بازاره یو شی مور او پلار ته راوړې ورته کېږدې 10 دې وګټلې والله به تا ته خدای 10 لکه درکړي، ته خو یې ورته راوړه دوی ته کښېنه نه پې کمیږي په دغه باندې یو دوا به یې در خوله درته وځي، ډېرې سختې نه درته کوم سبحان الله وایي، نه دغسې نه محبت سره سبحان الله وایي. میں عرض یہ کر رہا تھا عزیز دوستو مسلمان بھائیوں کہ اپنے والدین سے بجائے اس کے کہ ہم بد دعائیں حاصل کریں، ہمیں چاہیے ہم ایسے مواقع فراہم کریں والدین کو کہ کہنے کے بجائے ہماری التجا کے بغیر ان کی زبان سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں، ان کی زبان سے دعائیں نکلے ہمارے لیے، رب کے حضور التجا کریں ہماری بخشش کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ان کی زبان سے دعائیں نکلے. حضور نے فرمایا والدین جب اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے رب کے حضور کچھ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، والدین کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. عزیز دوستو نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اپنی اماں جان کی قبر مبارک کے قریب پہنچے، ابواہ کا میدان ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مبارک نظریں اپنی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر پڑی، یار اس ماں پر قربان نہ جاؤں جس ماں کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلطان عطا فرمایا، اپنا محبوب نبی عطا فرمایا، اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے قریب پہنچے، جب نظر مبارک پڑی تو حضور کے مازاغ کے نینوں سے، حضور کی مبارک آنکھوں سے ماں کی قبر مبارک پر جب نظر پڑی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور نے رونا شروع کر دیا. صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضور قبر کے پاس آئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ یہ رونے کا سبب کیا ہے، یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں روئے ہیں یا رسول اللہ، کیا وجہ، کیوں غمگین ہو گئے. حضور نے فرمایا صحابہ آپ کو پتا ہے یہ قبر کس کی ہے، یا رسول اللہ نہیں پتا. فرمایا یہ آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی اماں جان کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے. جب میری نظر اپنی اماں کی قبر مبارک پر پڑی تو مجھے اپنی ماں کی وہ محبتیں یاد آ گئی، مجھے ماں کا وہ پیار کرنا یاد آ گیا، مجھے ماں کی محبت نے رلا دیا ہے، ماں کی یاد نے مجھے رلا دیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا پیار، یا رسول اللہ کتنا پیار کرتے ہیں ماں سے، کتنی محبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا صحابہ کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی. حضور فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اللہ کا رسول نماز پڑھا رہا ہوتا، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا، نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں گھر سے مجھے آواز دیتی کہ اے میرے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرماتے ہیں صحابہ میں سلام پھیر کر ماں کی بات سننے کے لیے حاضر ہوں، میں اپنی ماں کے پاس چلا جاتا، اتنا مجھے اپنی ماں سے پیار ہے، اتنی ماں کی شان اور شوکت ہے، ماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے. حضور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے مقبول حج کا ثواب ملے، یعنی بندہ حج کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حج میرا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے سجدے کرتا ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا یہ سجدہ رکوع اور سجود میری نماز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ملی ہے یا نہیں.
لیکن حضور فرماتے ہیں جس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول حج کا ثواب عطا کرے، وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ جائے اور ماں کے چہرے کو تک لے، ایک نظر ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے۔ حضور نے فرمایا ماں کے چہرے کو دیکھنا قبول حج کا ثواب میرا رب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ماں کے چہرے کو دیکھنے سے، تکنے سے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر بندہ 2 دفعہ دیکھ لے، حضور فرمایا 2 حج کا ثواب۔ یا رسول اللہ 3 دفعہ، حضور نے فرمایا 100 بار دیکھو گے اللہ تعالیٰ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یار جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جن کے چہرے کی زیارت کرنا قبول حج کا ثواب میرا رب عطا فرماتا ہے، جن کے گھروں میں ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان محبت بری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انعامات کو ضائع نہ کرے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی زیارت بھی کیا کرے، ان سے دعائیں بھی لے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی خدمت بھی کرے، ان کی دل کی وہ جو باتیں ہیں ان کے اندر ایک پیار اولاد کے ساتھ جو ہوتا ہے موقع فراہم کرے ان کی باتیں سننے کے لیے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کوئی وقت نکالے، دن میں 1 گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، 20 منٹ ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی وقت نکالے گفتگو کے لیے۔ عزیز دوستو، گزارش یہ ہے، اختتام کی طرف آ رہا ہوں، اختتام کی طرف گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں والدین آپ سے ناراض نہ ہو۔ کوئی کہے گا کہ جی میرے تو والدین فوت ہو گئے ہیں، میری ماں تو فوت ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گئے، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے جائے، ان کے قبر کی زیارت کے لیے جائے کو قبر پر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ جو کہتا ہے کہ مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یار سورہ فاتحہ تو ہر ایک کو آتی ہے، الحمد شریف تو ہر ایک کو آتی ہے، قل هو اللہ شریف تو ہر ایک کو آتی ہے۔ 1 دفعہ الحمد شریف پڑھے، 3 دفعہ قل شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔